میری چند ایک کامیاب وارداتوں کے بعد اتنا پیسہ اکٹھا ہو چکا تھا جس سے والد کا علاج بخوبی چل رہا تھا. میرا ارادہ یہ تھا کہ چند ایک اور وارداتیں کروں گا اور بہن کے جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کر کے یہ کام چھوڑ دوں گا. اس کی بجائے کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں جس سے گھر بھی چلتا رہے اور والد کا علاج بھی. کئی وارداتوں کے بعد میرے پاس مختلف گاڑیوں کی چابیاں اکٹھی ہو چکی تھیں جن سے مجھے گاڑیاں کھولنے میں مدد ملتی تھی. ایک دن ایک ریسٹورانٹ کے باہر کھڑی گاڑی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی. ارے آپ جی آپ لوگ وہی جو اس دن سمندر پہ. آپ تو انسان نکلے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری مدد کر کے اس دن ایسا غائب ہوئے کہ ہم آپ کو ڈھونڈتے ہی رہے اور آپ ہمیں کہیں ملے ہی نہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. میں نے اس سے یہ بات کہی اس وقت کہ آپ اس دن رحمت کے فرشتے بن کر آئے تھے میرے لیے، کیونکہ اس دن میری فرینڈز نے ایسا مذاق کیا تھا کہ مجھے بہت زیادہ امبیرسمنٹ فیل ہو رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ پہ ہنس رہے تھے. اس دن آپ میرے لیے ایک رحمت کے فرشتے سے کم نہیں تھے اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے اس کو یہ بات بولی پھر کہ چلے آئے ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ویسے بھی احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. نہیں میں نے تو آپ لوگوں پہ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو چلیں. آئیے. مجھے پتہ نہیں کیوں وہ کچھ اچھا سا لگا تھا. مینس میرا دل کیا میں اس سے بات کروں، بٹ پتہ نہیں کیوں وہ کنفیوز جیسے کہتے ہیں وہ فیلنگس تھیں. لیکن خیر وہ ایگری ہو گیا اس چیز کو لے کر کہ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں. گاڑی میں بیٹھے میں نے اس کو بولا جی مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے. جی مجھ سے پوچھیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے اس دن شال دینے کیوں آئے تھے؟ وہ اصل میں وہاں تھا اور آپ لوگ لڑکیاں پکنک منا رہی تھیں اور راستے بھر وہی لڑکی جس کو میں نے اپنی شال دی تھی مجھ سے یوں سوالات پوچھتی رہی جیسے میرا انٹرویو کر رہی ہوں. میں صحیح غلط اس کو جواب دیتا رہا. کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ جی میرا نام یاسر ہے اور میں خیر چھوڑیں اس بات کو. تو وہ مجھے کوئی پراپر اپنے بارے میں بتا نہیں رہا تھا، بلکہ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کہاں ہوتی ہیں. خیر آپ کا نام کیا ہے اور آپ کرتی کیا ہیں؟ میرا نام نازش ہے، یہ میری دوست ہے شہلا اور ہم دونوں میں بالکل بہنوں جیسا پیار ہے اور میں پڑھتی ہوں. اچھا آپ رہتی کہاں پر ہیں؟ جی میں ڈیفینس میں رہتی ہوں. اس سے تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو میں نے گاڑی سائڈ پر روکنے کا کہا. پھر اتنے میں اس نے مجھ سے میرا موبائل نمبر مانگا. یہ بات سنیں. جی کیا میں آپ کا موبائل نمبر لے سکتی ہوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ نمبر غلط دے دوں. جی لکھے. تو اس نے مجھے جب اپنا نمبر دیا مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس نے مجھے نمبر اپنا صحیح نہیں دیا ہے. خیر میں نے اس کا موبائل لیا اور میں نے جب اس سے مس کال کی اپنے نمبر پر اور یوں اس نے میرا نمبر محفوظ کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے موبائل سے میری ایک تصویر بھی لے لی. پھر نیکسٹ ڈے جب میں نے اس کو کال کی مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے بات کر کے، اسے ٹائم لے کر، مینس اس سے اپنے دل کی بات کر کے. مجھے پتہ نہیں کہ اس کی کمپنی میں انجوائے کرتی تھی. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس سے بات کر کے. اس کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک ہمدرد اور سلجھی ہوئی لڑکی. جب میری اس سے بات ہوئی تو پھر میں نے اپنی فرینڈ کو فون کیا شائلہ کو اور وہ میرے پاس آئی. پھر میں نے اس کو پوری ڈیٹیل میں بتایا کہ میری اس سے آج یہ بات ہوئی ہے، اس طرح سے ہوئی ہے، وہ یہ کرتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے اور بہت اچھے ہیں. فون پر باتوں ہی باتوں میں میں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ وہ میرے بے حد قریب آتی جا رہی ہے اور مجھے بھی اس کے فون کا، اس کی باتوں کا انتظار رہتا تھا. یعنی اندر ہی اندر میں بھی اسے پسند کرنے لگا تھا یا شاید چاہنے لگا تھا. کئی دفعہ گھر میں بات کرتے ہوئے میری بڑی بہن نازیہ نے بھی مجھے پکڑ لیا. کبھی کبھار مجھے چھیڑا بھی کرتی تھی، لیکن ہم فون پہ یوں ہی روزانہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے. ایک دن میں نے ایک بڑی گاڑی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. مجھے نہیں پتا تھا اس میں سیکیورٹی الارم لگا ہوا. میں نے جیسے ہی گاڑی کھولنے کی کوشش کی اس کا الارم بج اٹھا اور ارد گرد کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. وہ شاید مجھے چھوٹا موٹا اچکا سمجھے تھے،
جس پہ انہوں نے خود ہی میری توادع تو کی لیکن پولیس کو نہیں بلایا. انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا اور اس مار پیٹ کی وجہ سے میرے چہرے اور ہاتھ پر کچھ زخم بھی آ گئے. میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا. راستے میں ہی تھا تو نازش کی کال آ گئی. اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیسے اسے میری آواز سے ہی میری تکلیف کا احساس ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں، تو وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہے تھے. بس مجھے یہ بولا انہوں نے کہ میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں یا بعد میں بات کرتا ہوں. تو میں نے ان کو بہت فورس کیا، نہیں میں ابھی آپ سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہوئے. انہوں نے مجھے کہا میں تم سے کل ملتا ہوں. نازش سے بات ختم کرنے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ میں بھی کتنا برا ہوں، ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہوں. ایک دفعہ میری جی میں آئی کہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں کہ میں ایک چور ہوں، لیکن پھر میرے اندر کے خوف نے مجھے اس چیز سے منع کیا کہ ایسا مت کرنا. میں شاید اس وجہ سے ڈر گیا تھا کہ اگر اس کو پتا چلا میں چور ہوں شاید وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے. اسی خیال نے مجھے بزدل بنا دیا اور میں اس کے بعد بھی نازش سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا. کیا ہوا ہے تمہیں چوٹی کس طرح لگی ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی. یاسر تم تو زخمی ہو، تمہارے فیس پہ بھی کٹس آئے ہوئے، تمہارا ہاتھ میں بھی کچھ چوٹ لگی ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب میں ان کو ملنے کے لیے گئی ہوں تو میں نے دیکھا ان کو بینڈیج وغیرہ ہوا تھا اور فیس پر بھی کافی چوٹوں کے نشان تھے. تم اتنی پریشان مت ہو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یاسر جھوٹ نہیں بولو، تم نے مجھے فون پہ بھی نہیں بتایا اور اب بھی تم میرے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو. ارے کیا بتاؤ، بہت چھوٹا سا جھگڑا ہوا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہیں یاسر صحیح بتاؤ پلیز، کیا ہوا ہے؟ تمہیں چوٹ لگی کیسے؟ ارے میں کہہ رہا ہوں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو. جب میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں خود نہیں جانتی کہ مجھے اس ٹائم ایسا کیوں فیل ہو رہا تھا. مجھے بہت زیادہ ان کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا. اس کی شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ میرے لیے کچھ